السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جس نے انسان کو ہمیشہ حیران کیا ہے، وہ سوال ہے کہ زمین سے باہر کیا ہے، فضاؤں میں کیا ہے، خلاؤں میں کیا ہے، کہکشاؤں میں کیا ہے، کائنات میں کیا ہے، اس کے چھپے ہوئے راز کیا کیا ہے۔ اس چیز کی کھوج میں انسان رہا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ آسمانوں میں، زمین کی اور کائنات کی تخلیق میں اور بہت ساری چیزوں میں جو تمہارے اطراف و اکناف ہیں، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، سائنز ہیں تمہارے لیے، سائنس، تاکہ تم ان سے لرن کرو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانو اور ترقی کرو۔ یہ تمہارے لیے، ہم نے اس کائنات کو تمہارے لیے رکھا ہے کہ تم اس کو اوورکم کرو۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم یہاں سے نکلنا چاہو، من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے قطروں سے نکلنا چاہو تو نہیں نکل سکتے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجازت دے کہ تم نکلو۔ ممکنات میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے تم نکل بھی سکتے ہو، لیکن نکل سکتے ہو کی پاسبلٹیز ہیں کہ یہاں سے نکل سکتے ہو، اس کی قطر سے نکل سکتے ہو اور دیگر اور جگہوں کو ایکسپلور کر سکتے ہو۔ اور کائنات کا یہ تصور جنت میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک دن فرمایا جب کہ آسمان پہ ستارے بخوبی دیکھے جا سکتے تھے کہ جیسے تم یہاں ستارے دیکھ رہے ہو نا، ویسے جنتی اپنے گھروں کی چھتوں سے اعلیٰ درجے والے جنتیوں کی جنتیں دیکھیں گے، کہ گویا جنت بھی کوئی ایک اپنے اندر کائنات ہے، کہ ہر شخص کا ایک ستارہ ہے، سیارہ ہے، کہ اس سیارے میں وہ رہ رہا ہے اور یہاں والے ان سیاروں کو، ان چمکتے ہوئے بلکہ ستاروں کو یوں دیکھیں گے، اپنی اپنی جنتوں سے ان جنتوں کو دیکھیں گے جہاں اعلیٰ مقامات کے، اعلیٰ درجات کے جنتی ہوں گے۔ تو یہ ایک انسان کے اندر نیچرل انسٹنکٹ ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان اس کائنات سے نکل کر دوسری چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس کو اسٹڈی کر رہا ہے، یہ اس کی کیوریوسٹی ہے، اس کے اندر یہ ایک تڑپ ہے کائنات کو سمجھنے کی، اپنی تخلیق کو سمجھنے کی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل کھول کر بیان فرما دیا کہ انسان تیری تخلیق بندر سے نہیں ہوئی، بلکہ تو ایک انسان سے تخلیق ہوا ہے، اور اس انسان کو میں نے خاص بنایا ہے اور اسے نیابت دی ہے، اس کائنات کی نیابت دی ہے۔ اور آدم اس کا نام رکھا، اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام حوا تھا، اور پھر وہاں سے نسل آدم کو سٹارٹ کیا۔ تو اے بنی نوع آدم، تم آدم کی اولاد ہو، اسی لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں، آدم کی اولاد۔ آدم جیسے بندر کی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس شے کو شروع میں ہی بیان فرما دیا، لیکن کچھ لوگ جو دین سے دور ہوئے وہ کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے خلط ملط کر دیے معاملات، اور ایک تھیوری کو، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں نا، ڈارونس تھیوری کہتے ہیں اسے، تھیوری کو ایک ریالٹی کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اسلام نے کبھی کائنات کو مسخر کرنے یا کائنات کو ایکسپلور کرنے یا مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر منع کرتا تو پھر مسلم سائنسدان کبھی بھی اسپیس آبزرویٹریز نہیں بناتے، اور کبھی بھی ریاضیات کے اندر ستاروں کی کیلکولیشنز کے اوپر کبھی کام نہیں کرتے، ایسٹرونومی میں کبھی کوئی مسلمان کام ہی نہیں کرتا، تو اور علماء اس سے منع کرتے، لیکن ایسا ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتا کہ مسلم سائنٹسٹس نے ایسٹرونومی میں کام بھی کیا، ستاروں کے اوپر ان کی مختلف ڈیٹیلز کو ایکسپلور بھی کیا۔ اینی وے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن آتے ہیں اس کی طرف کہ آخر مارس ہی کیوں، مارس میں ہم اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں۔ ایک تھیوری ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورج کے ارد گرد یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، ان میں سے زمین جو ہے وہ ہیبیٹیبل زون میں ہے۔ ہیبیٹیبل زون کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ زون ہوتا ہے جس کے اندر پانی ایسی فارم میں موجود ہو کہ لائف اسے استعمال کر سکے۔ سورج سے بہت قریب چلے جائیں تو یہی پانی
بھاپ کی صورت میں موجود ہوگا، اور انوائرمنٹ اس طرح کی نہیں ہوگی جس میں ہم سسٹین کر سکیں. اور اگر سورج سے زیادہ دور چلے جائیں تو یہی پانی آئس کی فارم میں ملے گا، جو اگین یوزیبل نہیں ہے اور انوائرمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے، تو وہاں پہ لائف فارم نہیں ہو سکتی. تو ارتھ ایک ہیبیٹیبل زون میں ہے، یعنی ایک ایسے زون میں ہے جس کے اندر پانی کی فارم میں موجود ہے، ایک ہیبیٹیبل فارم میں موجود ہے جس میں رہا جا سکتا ہے. اس کے اندر مختلف لیولز بھی ہیں نا، اگر آئس فارم میں بھی ہے اور سنو فارم میں بھی ہے تو ریگولر لیکوڈ فارم میں بھی ہے، لیکن کوئی ایسا ٹیمپریچر نہیں ہے کہ جس کے اندر لائف سسٹین نہ کر سکتی ہو. تو ہیبیٹیبل زون میں ہے ارتھ. لیکن اس تھیوری کے مطابق یہ ارتھ ہمیشہ سے ہیبیٹیبل زون میں نہیں تھا. ارتھ جب ہیبیٹیبل زون میں آیا تب ارتھ کے اندر لائف ہوئی، اور کائنات کی تخلیق جو ہے وہ مختلف مراحل میں بھی ہوئی، اور زمین پر بھی مختلف مراحل میں، مختلف ادوار میں مختلف چیزیں آئیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث وہ اگین بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ ان 7 ادوار کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات سے متعلق ہیں، اور اللہ نے کب کب کیا کیا اس زمین پہ پھیلایا. اور آدم علیہ السلام کو سب سے آخر میں یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو سب سے آخر میں زمین کو ایز دیئر ڈویلنگ پلیس، رہائش کی جگہ بنایا، کہ جب ساری انوائرمنٹ ان کے موافق آ گئی تب انہیں یہاں پر بھیجا. تو وہ ایک ٹائم ہے جس کے اندر موافقت تھی تو انہیں اس ٹائم فریم میں یہاں بھیجا گیا. تو وہ زمین ایز اے ہیبیٹیبل ریجن فار ہیومنس کا جو ٹائم فریم ہے یا دیگر اور لیونگ تھنگس کا ٹائم فریم ہے، تو اس تھیوری کے مطابق اوور دا پیریڈ آف ٹائم سورج جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور پھر ایک کشش ہے بٹوین دا پلانٹس اینڈ تھنگز آف دیٹ نیچر، جس کی وجہ سے ہیبیٹیبل زون شفٹ ہو رہا ہے اوے فرام دا سن، اور زمین ایونچولی ہیبیٹیبل زون نہیں رہے گی. یہ تھیوری میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور مارس ہیبیٹیبل زون میں آ جائے گا. مارس ہیبیٹیبل زون میں آئے گا جس وقت، اس وقت پھر مارس کے اندر لائف فارم ہو سکتی ہے. اگین یہ تھیوریٹیکل اس کے اوپر انالیسز ہے. تو انسان کیوریوسٹی تو ہے نا انسان میں، وہ وقت سے پہلے چیزیں کرنا چاہتا ہے، پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا چاہتا، چیزوں کو ان کے ایک دم سر پہ آ پڑنے سے پہلے چیزوں کو کرنا چاہتا ہے. تو مارس ہیبیٹیبل زون ایونچولی جب بنے گا تو اس وقت انسان کی نقل مکانی اگر مارس کی طرف ہوگی، اگین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیجس پرسپیکٹو، یہاں پہ دینی پرسپیکٹو سے نہیں، میں ایک آپ کو ورلڈلی پرسپیکٹو سے، عام انسان کے ذہن سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں تگ و دو کرنی ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کل کو یہ مصیبت آن پڑی کہ زمین اگر ہمارے لیے ہیبیٹیبل نہ رہی اور ہمیں مارس پہ ٹرانزیشن کرنا پڑا تو کیا ہم ایسا کر پائیں گے. مارس پر زندگی کی تلاش، مارس پر مختلف روورز بھیجے گئے ہیں جو مختلف کمپوزیشنز وہاں اسٹڈی کر رہے ہیں. زمین میں بھی موجود مختلف چیزوں کو اسٹڈی کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی کمپوزیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ زمین میں تخلیق کے وقت یہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ بعد میں میٹیور شاورز وغیرہ کی صورت میں زمین پر آئے. مثال کے طور پہ آئرن، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے لوہے کو زمین پر نازل کیا، تو گویا کوئی میٹیور شاورز آئے تھے زمین پر، جس کی وجہ سے پھر وہ آ کے جو زمین میں کیلے کی طرح اندر گھپ گئے نا، اور اس کے بعد وہ آئرن اورز کی فارم اوور دا پیریڈ آف ٹائم اختیار کر گئے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اورز میں ہیں، ان میں سے بعض چیزیں باہر سے ہی آ کے یہاں ڈپازٹ ہوئی ہیں، یہاں پر شروع سے نہیں ایگزسٹ کرتی تھیں. اور اب انسان اس چیز پر بھی کام کر رہا ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس پر جا کر وہاں پر جو معدنیات ہیں، جو منرلز ہیں، جو وہاں پر کانے ہیں، انہیں ایکسپلور کر کے وہاں سے چیزیں یہاں لا سکیں. اچھا، بعض پلانٹس ایسے بھی ہیں جن میں اتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں جو آپ کی زمین پہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتے. تو اسی طرح انسان اس چیز پر بھی تھیوریٹیکلی کام کر رہا ہے کہ زمین کے قریب کوئی ایسا پلانٹ گزرے جس تک ہم پہنچ سکیں اور اس کے اندر بہت سارے ذخائر ہوں، تو ہم
ان ذخیروں سے ایکسٹریکٹ کر کے چیزیں دنیا تک لا سکیں، اور کیا ہم اس کی موومنٹ جب وہ ہمارے قریب آئے سلو کر سکتے ہیں، اور اس کو سلو کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پھر مائننگ کریں، ایکسٹریکشنز کریں، جو اس کی ریسورسز ہیں ان کو کلی طور پر نکال لیں، اور اس کے بعد پھر لیٹ اٹ گو. اگین انسان کو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کی وجہ سے وہ سوچتا ہے اور پھر کچھ کرنا چاہتا ہے. یہ کچھ کرنے کی جو امنگ ہے یہ آپ کو ریسرچ کے راستے پر ڈالتی ہے. تو اینی وے اس کے اوپر ریسرچ مختلف تھیوریز ہیں، اس کے اوپر پھر مختلف لوگ مختلف اینگل سے ریسرچ کر رہے ہیں. میرا مقصد یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا تھا کہ ایک طرف جہاں پر وہ کنٹریز جو خلا میں داخل ہو گئے ہیں وہ دوسروں کے اوپر اپنی یہ سپریمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے جو تم ابھی تک اچیو نہیں کر پائے ہو، ہم نے وہاں قدم رکھ لیا ہے جہاں کے بارے میں تم صرف سوچتے ہو یا سوچ بھی نہیں رہے ہو. تو ایک طریقے کی سپیس کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر دھاک بچھانے کی کوشش ہے. تو دوسری طرف یہ کوشش بھی ہے کہ ہم جب آگے نیکسٹ لیول پر جائیں تو ہم وہاں سے کیا انفارمیشن اور کیا چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اپنی یہاں کی چیزوں کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، اپنی اکانومی کو اور زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اپنی پکڑ کو، ریاستی پکڑ کو، اپنی دنیا میں پکڑ کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. So anyway, I hope کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. تو اسی لیے مارس ہی کیوں؟ کیونکہ مارس سب سے قریب ترین ہے جہاں پہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہیبیٹیٹس نکل آئیں، کسی لیول پر نکل آئیں، ہو سکتا ہے مالیکولر لیول کے اوپر نکل آئیں. تو اسی لیے وہاں پہ مختلف روورز بھیجے گئے ہیں اور بھیجے جا رہے ہیں اور جائیں گے، جو وہاں جا کے مختلف چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. اسٹڈی کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو ہم سے شیئر کریں گے اور ہم پھر اس کی مدد سے نیکسٹ لیول پہ چیزیں کر سکیں گے. تو آئی ہوپ دیٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ وائی ہم مارس پر جانا چاہ رہے ہیں، یا مارس کی اتنی کھوج کر رہے ہیں، یا وائی ہم کیوں خلاؤں کے سفر کرنا چاہ رہے ہیں. ایک زمانے میں جب کولونائزیشن ہوئی تو ایک ملک دوسرے ملک میں گھس کے اس کے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرتا رہا، اور یہی ہوا کہ جب انگریز ہندوستان آئے تو انہوں نے یہاں کی ریسورسز کو جتنا ایکسٹریکٹ کرنا تھا کیا، اور اس کے بعد جب ساری ریسورسز یا میجورٹی ریسورسز ایکسٹریکٹ کر لیں تو اس کے بعد انہیں غریب چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے. اور چلے بھی ایسے گئے کہ آج بھی حکومت وہی کر رہے ہیں، بس موجود نہیں ہیں ایوانوں میں. اسی طرح اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر کی ریسورسز بھی ایکسٹریکٹ کریں. آئی ہوپ دیٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ دس ہول تھنگ. اینی وے، السلام علیکم.